بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لسنرز، امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا لیسن نمبر 15، جو کہ ہیروز میں سے ہے مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال، اور یہ لیسن لکھا ہے ولفریڈ ایف کوسل نے، اور یہ ٹرکی کا ہیرو سمجھا جاتا ہے جس نے ماڈرن ٹرکی کو ایک شیپ دی، یعنی کہ ماڈرن ٹرکی کی جو بنیاد ہے وہ جس نے رکھی وہ مصطفیٰ کمال ہے۔ اور مصطفیٰ کمال اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ماڈرن ہیروز کے اندر آپ کو نظر آئے گا، بہت سے لوگ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کے بارے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس نے ایک اپنی سپیچ کے اندر مصطفیٰ کمال کو اپنے ہیرو کے طور پر اس نے اس کا مینشن کیا تھا، اور بھی بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو جہاں تک لیسن کی بات ہے، کیونکہ ہم نے لیسن میں رہنا ہے تو تھوڑا سا اس کو دیکھتے جائیں گے۔ باقی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے مسلم سکالرز یا مسلم فلاسفر جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال کو ہیرو نہیں بھی سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں اس نے بہت سی چیزیں ختم بھی کی، لیکن اس چیزوں کو درکنار ہم نے پہلے تو دیکھنا ہے کہ لیسن میں ہے کیا، اور دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیسن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ آپ کے سینونیمز آئیں گے اس میں سے، اور ساتھ ساتھ آپ کے آنسر کویسچنز آئیں گے۔ تو اب میں تھوڑی سی اس کی سمری بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سٹوری کس کے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ مصطفیٰ کمال جو سٹوری ہے یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے ریلیٹڈ چیزوں کے حوالے سے ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی ہے وہ 1919 سے 1919 میں ختم ہوئی تھی، 1914 سے سٹارٹ ہوئی تھی آلموسٹ۔ تو اس وقت اگر آپ خود دیکھیں تو یہاں سے بھی اس سب کانٹیننٹ سے یہاں بھی انگریز جو تھے وہ ان کی تسلط تھا، تو انہوں نے ورلڈ وار سٹارٹ کی۔ تو ورلڈ وار کے اندر یہ جو ٹرکی تھا اس کو انکلوڈ ہونا پڑا۔ اب اس میں عمومی طور پر جو الائز تھے، یعنی کہ الائڈ فورسز تھیں، الائڈ فورسز سے مراد جو عمومی طور پہ ڈیموکریٹک جو ملک تھے، جس میں آپ دیکھ لیں خاص طور پر آپ کا انگلینڈ ہے، فرانس ہے، تو یہ سارے ایک سائڈ پہ تھے، جرمنی ایک سائڈ پہ تھا۔ جرمنی جو تھا عمومی طور پہ اس کے ساتھ ٹرکی کے اچھے تعلقات تھے، تو ترکی نے اس کو بحری بیڑے کہے ہوئے تھے لینے کے لیے اس سے، اور ترکی نے وہ اس کو پرووائڈ کرنے تھے، ترکی نے ان سے لینے تھے۔ جس طریقے سے آج دیکھیں کہ ہم نے امریکہ سے جو F-16 یا F-15 یا جو اس طرح کے F-18 منگواتے ہیں، جو آپ کے جیٹس ہیں، آپ کے کیا کہہ لیں جہاز وغیرہ، اسی طریقے سے اس وقت ٹرکی میں یہ مسلمانوں کا جو سینٹر تھا وہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس وقت یہ خلافت یہاں تھی، یعنی کہ تمام طرح کی جو مسلم امپائر ہے، جس کو اوٹمن امپائر کہتے ہیں یا اوٹمن خلافت کیلیفیٹ کہا جاتا ہے، وہ یہاں سے کنٹرول کرتے تھے۔ یعنی کہ جو جس طرح خلیفہ کا وقت تھا، یا خلفۂ راشدین کے بعد جس طرح اموی دور آیا، پھر عباسی دور آیا، اس کے بعد مین جو دور آیا وہ اوٹمن امپائر یعنی کہ عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ تو سلطنت عثمانیہ اس وقت ترکی سے کنٹرول کرتی تھی، اس لیے مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ترکی جو تھا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کر رہا تھا۔ تو ورلڈ وار ون کے اندر ترکی نے جرمنی کو پیسے دیے ہوئے تھے، یعنی کہ ورلڈ وار ون سے پہلے، کہ ان کو یہ جو بحری بیڑے ہیں، ٹھیک ہے، شپس وغیرہ پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو جب ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوئی، سربیا اور باقی جو ممالک ہیں ان کے درمیان، تو آسٹریا سربیا کے درمیان سٹارٹ مین ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس نے پورے تقریباً آلموسٹ یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس میں عمومی طور پہ ڈیموکریٹک ایک سائڈ پہ چلے گئے تھے، جرمنی ایک سائڈ پہ، اور اس کے ساتھ فورسفلی کہہ لیں یا ولنگلی کہہ لیں کہ ٹرکی کو ساتھ دینا پڑا جرمنی کا۔ تو جرمنی کو اس ورلڈ وار کے اندر بڑی بری شکست ہوئی، اور اس وقت ہٹلر جو تھا جرمنی کی، یعنی کہ اس ورلڈ وار کے اندر پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت وہ آرمی کا حصہ تھا جرمنی کے اندر۔ بعد میں اس نے ورلڈ وار ٹو میں وہی ریونج جو ہے کہتے ہیں کہ وہ لیا تھا، کہ جو ٹرکی کو انہوں نے خاص طور پر جرمنی کو ڈیوائیڈ کیا تھا ڈیفرنٹ اسٹیٹس کے اندر۔
اور یہ اس کی سزا کے طور پر کیا تھا جب یہ جو الائز فورسز تھیں جس میں فرانس وغیرہ اور انگلینڈ وغیرہ اور یہ باقی جو ڈیموکریٹک تھے وہ جب جیت چکے تھے تو انہوں نے سزا کے طور پر یہ دیا تھا۔ تو خیر بتانا مقصد یہ تھا کہ ورلڈ وار ون کے اندر جرمنی کو، ٹرکی کو، یہ جو اکٹھے تھے یہ اپوزیشن میں تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور الائڈ فورسز کے اگینسٹ تھے، ان کو شکست ہوئی۔ جب ان کو شکست ہوئی تو اس وقت یہاں سے یعنی کہ سب کانٹیننٹ سے باقاعدہ طور پر ایک جو خلافت کو بچانے کے لیے موومنٹ جو شروع ہوئی، تو یعنی کہ یہاں سے برصغیر سے خلافت کو بچانے کے لیے بہت سے لوگوں نے یہاں سے وفد گیا تھا تاکہ ان کو انگریزوں کو عمومی طور پہ یہ جو انگلش تھے ان کو یہ کہا جائے کہ خلافت کو ختم نہ کرے، لیکن انہوں نے اس کو ختم کیا اور ختم کرنے کے بعد جو سزا کے طور پر ٹرکی کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا اور اسی طریقے سے مختلف اس پر پابندیاں لگا دیں، جس کو آپ آج کل یہ ارطغرل غازی اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، تو یہ اس وقت ہی لگائی گئی تھیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب معاہدہ جو ہے یہ کنٹریکٹ ختم ہونے لگا ہے اور اس کے بعد پھر یہ اسی اسٹیٹ میں ان کا اپنی مطلب خاص طور پر جو نہری نظام ہے اس کے اندر شپس کا لے جانا، ٹریڈنگ کرنا اور بہت سی جو پابندیاں ان پر لگی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو خیر یہ تو ماڈرن بات ہے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اب وہاں جب ورلڈ وار ون کے اندر شکست ہوئی جرمنی کو، جرمنی بھی ڈیوائیڈ ہو گیا، ٹرکی بھی ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹرکی کے اندر مختلف فورسز جو تھیں وہ کار فرما تھیں، جو بادشاہ یا جس کو بادشاہ کہا جاتا تھا وہاں کا جو کنگ تھا وہ سلطان چہارم جو تھا وہ اصل میں الائڈ فورسز کے حق میں تھا، یہ بات کہی جاتی ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح کلونیز بنائی جاتی تھیں تو کلونائزڈ ایک طرح کا ہو چکا تھا یہ اسٹیٹ، تو مصطفیٰ کمال کو، اب یہ میں وہ سٹوری بتا رہا ہوں کہ جو عمومی طور پہ آپ کے لیسن میں لکھی گئی ہے، ویسے اس کے ہسٹوریکل فیکٹ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن اس پر ہم نہیں جا رہے، ہم صرف اس پہ جا رہے ہیں جو چیز آپ کی سٹوری میں اس میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کمال کو باقاعدہ پھر بھیجا گیا تھا کہ وہ ان تمام یعنی کہ جو اوٹمن امپائر ہے یا جو کیلیفیٹ ہے جو خلیفہ تھا اس کو ان سے اتحادیوں سے دور رکھے، اور اس کے بعد یعنی کہ جہاں جو تمام جو ریئل مسلم فلسفیز ہیں یا جو ایک سٹیٹ ہے مسلم سٹیٹ اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اصل میں اس لحاظ سے بھیجا گیا تھا ایز اے ریپرزنٹیٹیو یا نمائندہ کے طور پر۔ اور جو الائڈ فورسز تھیں انہوں نے یہاں کی جو آرمی تھی جو خاص طور پر کنگ کو یا کیلف کو پروٹیکٹ کرنے کی آرمی تھی اس کو بھی ختم کر دیا تھا، اور استنبول جو کہ اس کا کہہ لیں کیپٹل تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس کا جو ان کا جو سفارت خانہ تھا اس کو انہوں نے اپنا برطانیہ کا ہائی کمیشن جو تھا وہ بنا لیا تھا۔ لیکن وہ جو فوج تھی اس فوج میں جو انہوں نے ختم کی، کچھ فوج کے حصے کچھ جو تھے پارٹ وہ رہ گئے تھے، جو خاص طور پر انیتولیا جس کو آپ کہتے ہیں اس کے مشرقی علاقے میں موجود تھے، تو وہاں سے ان اتحادیوں کے اگینسٹ یعنی کہ جو الائڈ فورسز ہیں یعنی کہ انگلش جو فورسز ہیں ان کے اگینسٹ جو تھا انہوں نے بغاوت شروع کی، بغاوت کہہ لیں یا ایک طرح کی فائٹ کہہ لیں، کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ کو ٹرکی کو بچانے کے لیے یا ان کے قبضے سے چھڑانے کے لیے انگریزوں کے قبضے سے انہوں نے ایک طرح کا جنگ یا جہاد یا مزاحمت شروع کی۔ تو اب یہ جو چیز تھی اصل میں یہ دونوں کے لیے خطرہ محسوس ہو رہی تھی، بادشاہ کو اپنا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ جو سارے یہ جو فوجی ہیں آرمی ہیں یہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گی، اور دوسری طرف الائڈ فورسز کو بھی یہ خطرہ تھا کہ ان کی حکمرانی یہاں نہیں رہے گی۔ تو اس جو بغاوت کو یا جنگ کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا نمائندہ بھیجا جائے جو اناطولیہ میں جا کے اس تمام جو طرح کی جنگ ہے یا جو یہ پرابلم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے مصطفیٰ کمال کو چنا اور اس کو وہاں بھیجا گیا تاکہ اس کو یہ اس بغاوت کو ختم کر سکے۔ تو اس لیے پھر یہ انیتولیا کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، جو کہ آلموسٹ 15 مئی
1919 میں اس کو بھیجا۔ لیکن مصطفیٰ کمال اپنے ملک سے بڑی محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، بڑا پیٹریٹک تھا، اور جب یہ لوگ بادشاہ جب اس کو بھیج بیٹھا وہاں تو اس کو احساس ہوا کہ اس نے غلط بندے کو وہاں بھیج دیا ہے، تو اب وہ اس کو واپس بلانا چاہتے تھے، لیکن اب تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا تھا۔ اب دوسری طرف الائڈ فورسز جو تھیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ ترکی کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اور خاص طور پر یونانیوں کو، گریکس کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کے مختلف حصوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیں، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک جگہ الاٹ بھی کی کہ یہاں، یعنی کہ ان کو اسپیسیفائی کیا کہ اس جگہ پر آپ نے آ کے اٹیک کرنا ہے، اور اس جگہ پہ آپ نے آ کے سیٹل ہو جانا ہے، یعنی کہ یونانی اس پر قبضہ کر لیں گے، اور وہاں سے انہوں نے جو ٹرکی کی فورسز تھیں ان کو وہاں سے نکال لیا، جس کی وجہ سے بہت سے محب الوطن جو تھے وہ اس کے خلاف بھی تھے اور غصہ بھی کر رہے تھے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے مصطفیٰ کمال کے جھنڈے کے نیچے۔ تو اب یہ مصطفیٰ کمال کے لیے ایک بڑا گولڈن چانس تھا کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتا اتحاد کی صورت میں، اور یہاں سے پھر یہ اٹیک کرتے ٹرکی کے اوپر اور ترکی کے خلاف، تو وہ یہی کیا، اور یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسے فورسز کو بنائے یا ایسی آرمی اکٹھی کرے جو کہ بادشاہ کے کی بھی آرمی نہ ہو، اور دوسری طرف الائڈ فورسز کی بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ یہاں کے جو نیٹو تھے، یہاں کے جو بائی لوگ تھے، ان کو چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں اور مل کے یہ ترکی کا بھی کریں، سوری اس کی یونان کا بھی مخالفت کریں، اس کے ساتھ بھی فائٹ کریں، اور الائڈ فورسز کے ساتھ بھی فائٹ کریں۔ تو اس غرض کے لیے اس نے چند جو اس کے جو ہم خیال لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے مل کے پھر اناتولیا کے اندر ایک اپنی چھوٹی سی ریاست بنا لی، اور پھر یہ مختلف جگہوں پہ جا کے اس نے لوگوں کو جو اکٹھا کیا، اور جس سے یہ تمام اتحادی یعنی کہ یہ جو اس کے حمایتی تھے یا اس کی سوچ رکھنے والے تھے یا ہم خیال تھے، وہ اس کے ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں سے اس نے باقاعدہ طور پر ایز اے لیڈر اور ایز اے پیٹریاٹک ایک محب الوطن کے طور پر اس نے فائٹ باقاعدہ سٹارٹ کی۔ جب ان تمام چیزوں کا، اس کے تمام کاموں کی انفارمیشن جو سلطان ہے یعنی کہ بادشاہ ہے اس کو، محمد جو چہارم تھا اس تک جب پہنچی، تو سلطان محمد چہارم جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس نے یہ خطرہ محسوس کیا، تو وہ اس نے چاہا کہ اس کو استنبول واپس بلا لے۔ اس پر مصطفیٰ کمال نے اس کو ایک بڑا لمبا سا ایک ٹیلی گرام لکھا، جس میں اس نے خلیفہ کو اس بات پر زور دیا کہ وہ خود اناتولیہ آئے اور یہاں کے یونانیوں اور تمام جو غیر ملکی ہیں یا لائٹ فورسز ہیں ان کے اگینسٹ فائٹ کرنے میں ان کا ساتھ دے، بلکہ ان کو لیڈ کرے تاکہ ان کو یہاں سے نکالا جا سکے، اور جو نیٹو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ یہاں باقاعدہ طور پر رہیں۔ مصطفیٰ کمال اس وقت چاہتا بھی یہ تھا کہ اب وہ اس وقت تک فائٹ کرے گا جب تک یہ ان تمام فورسز سے، یونانیوں سے اور الائڈ فورسز سے آزادی حاصل نہیں کر لیتا۔ دوسری طرف جب بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب اس کے کنٹرول سے، اس کی پار سے انطولیہ نکل چکا ہے، تو اس نے ایک نئی چال چلی، اس نے یہ جو اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے، لیڈرز تھے، ان کو ڈیفرنٹ پیشکش کرنا شروع کر دیں، جس میں ان کو یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، لیکن اپنی حکومت کی جو مشینری ہے وہ استنبول سے چلائیں بجائے کہ وہ انطولیہ سے چلائیں۔ ان چیزوں کو بھی وہ بہت سے لیڈر بھانپ چکے تھے، وہ جان چکے تھے، اور یہاں سے ایک نیشنل لیڈر کے طور پر مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ابھرا، اور بہت سے لوگ پھر اس کے ساتھ ملے، اور انہوں نے وہ جو مل کے ایک فورس بنائی، اس فورس نے دو طرفہ لڑائی لڑی، بلکہ تین طرفہ کہہ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگی، ترکی کے اگینسٹ بھی، جو تمام جو فورسز تھے، اتحادی فورسز تھی ان کے خلاف بھی، اور بادشاہ کے خلاف بھی، اور الٹیمیٹ انہوں نے بہت سی چیزوں کو ختم کیا۔ انہوں نے خاص طور پر جو قومی اسمبلی تھی اس کو توڑ کے اس پر کنٹرول کر لیا، خود پہ استنبول پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ریلوے ڈیپوز وغیرہ تھے وہاں انہوں نے اپنا اسلحہ بنانا یا اسلحہ رکھنا شروع کر دیا، اسلحہ ڈیپو کے طور پر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ بڑے پاورفل ہوتے گئے آہستہ آہستہ۔ اس دوران انہوں نے پھر اب یہ بھی کوشش کی کہ جو بادشاہ چاہتا تھا کہ مختلف معاہدے جو ہیں وہ اس کے ساتھ کر کے اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے،
اور اس میں کچھ چیزیں یہ بھی تھیں، کچھ شرائط اس طرح کی بھی تھیں جو کہ خاص طور پر الائڈ فورسز چاہتی تھیں کہ ترکی کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، کچھ حصہ اس کا ارمینیا کو دیا جائے اور کچھ یونان کو، کچھ فرانس کو، اور پھر خاص طور پر جو اس کا کیپٹل ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بین الاقوامی شہر بنا دیا جائے جس کو برطانیہ، فرانس اور اٹلی تینوں جو ہیں وہ مل کر کنٹرول کریں۔ اس طرح کے معاہدے وہ خاص طور پر کنگ کے ساتھ بنانا چاہتے تھے، اور ساتھ یہ چاہتے تھے کہ ایک جو اوٹمن امپائر ہے کمزور سی، وہ بھی قائم رکھی جائے۔ لیکن خیر یہ تمام چیزیں ممکن نہ ہوئیں، مصطفیٰ کمال ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرتا گیا اور الٹیمیٹلی اس نے اپنی فورسز کو مزید بڑھایا اور ان تمام لوگوں کے اگینسٹ فائٹ کرنا شروع کر دی۔ اب حتمی لڑائی لڑنا باقی تھی، جو لڑائی ہوئی فورسز کے اگینسٹ، اور 9 سپٹمبر کو اور 1922 میں مصطفیٰ کمال نے ایک رسمی طور پر جو وہاں کا بادشاہ تھا، کیلف تھا، اس کو ختم کیا۔ وہ یہاں سے چلا گیا، اس نے محل کو چھوڑ دیا اور وہاں سے کنٹرول اس کا شروع ہو گیا مصطفیٰ کمال کا۔ اور مصطفیٰ کمال نے اس کے بعد بہت سی ریفارمز جو کہ امپورٹنٹ تھیں وہ لے کر آیا۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی تھیں جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے، جس طرح میں نے پہلے بتایا اسلامک فلاسفرز کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں بھی تھیں، لیکن اس نے تعلیم و تربیت کا نظام تبدیل کیا۔ اس نے عربک لینگویج کو ختم کر کے اپنی جو ٹرکش لینگویج ہے اس کو شروع کیا، جس کی وجہ سے تمام لوگ ایک طرح سے اگنورینٹ ہو گئے۔ اس نے عربک الفابیٹس کو بھی ختم کیا، عربک لینگویج کو بھی، اور اس لحاظ سے ایک نئی لینگویج جو ہے، جو آج آپ ترکی دیکھتے ہیں کہ ٹرکش لینگویج ہے، اس کی بھی ابتدا اس نے یہاں سے کی۔ اس کے علاوہ اس نے ہیٹ کا استعمال یعنی کہ یورپنائز کرنے کی بیسیکلی کوشش کی۔ اس نے بہت سی چیزیں ماڈرنائز کر دیں کہ وہ جو کلچر ہے وہ ان کا یورپ کے قریب ہوتا گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو ترکی لباس کے لحاظ سے عمومی طور پہ یورپ کے قریب ہے یا ہمارے علاقوں کے سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو اس نے ہیٹ کا استعمال، جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کرنا چاہیے، تو وہ ہیٹ اس نے اپنی ترکی کی ایک نیشنل ڈریس کے طور پر اس کو یوز کیا۔ اور اس کے علاوہ اس نے جو میجر چیز تھی یہ تھی کہ اس نے حجاب پہ، ویل کرنے پہ پابندی لگا دی تھی، اور اس نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا، اس نے انڈسٹریز لگا دیں، اس نے بہت سی چیزیں، مطلب جس سے نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا لیڈر ثابت ہوا، اور جس کے ثمرات بہت عرصہ کے بعد جو ہے لوگوں نے محسوس کیے کہ اس کے علاقے میں۔ تو خیر کچھ چیزیں جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا غیر اسلامی بھی تھیں، لیکن مصطفیٰ کمال جو تھا وہاں کا بہت بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے ترکی کا، اور اس نے جو ماڈرن ترکی ہے اس کو بنانے میں، ڈیولپ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا آپ کا لیسن جو ہے مصطفیٰ کمال کا۔ آپ میں اس میں سینونیمز آنے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے آنسر کویسچنز جو ہیں وہ ہوں گے تو وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنا لیسن دیکھنا ہے، اس لیے اس کو گریٹ ریفارمر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، یا مصطفیٰ کمال کے نام سے ہی آپ کو یہ لیسن آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا لیسن آج کا کمپلیٹ ہو گیا۔